اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کا ایک سلیس ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کا حاصل یہی تو ہوا نا کہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار، ان کے سوا نہ کوئی ولی، نہ ان کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، اللہ ہی مددگار، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی فریاد رس ہے، اللہ ہی ناصر و معین ہے۔ جب اللہ ہی ناصر و معین، پھر آپ کو کیا حق ہے کسی اور کو آپ مددگار سمجھیں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ کسی اور کو آپ معین و ناصر تصور کریں؟ قرآن کی نص سری واضح الفاظ، آپ کی عادت نہ جانے کتنے مددگار آپ نے بنا رکھے ہیں، نہ جانے کتنوں کو معین اور ناصر کہہ کر آپ یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ کہیں آپ کسی کو غوث کہتے ہیں، کہیں آپ کسی کو خواجہ کا نام دیتے ہیں، کسی کو آپ داتا کہتے ہیں، کسی کو آپ آقا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں۔ مگر آپ سوچیں، جب قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ کسی کو آپ غوث کہیں، خواجہ خواجگان کہیں، معین و ناصر کہیں، مددگار کہیں، غریب نواز کہیں، بندہ نواز کہیں، مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں؟ آپ قرآن کے ماننے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جب قرآن کی یہ واضح ہدایت ہے تو پھر آج سے آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ صرف خدا ہی کو حاجت روا سمجھو، صرف خدا ہی کو معین و ناصر سمجھو، صرف خدا ہی کو شافع امراض سمجھو، صرف خدا ہی کو مشکل کشا سمجھو، صرف خدا ہی کو حاجت روا سمجھو، صرف خدا ہی کو غوث الورا سمجھو، صرف خدا ہی کو خواجہ خواجگان سمجھو، صرف خدا ہی کو سب مالکوں کا مالک سمجھو، سب سے بڑا فریاد رس سمجھو۔ اس لیے کہ جب خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں تو تمہیں ولی بنانے کا حق کہاں سے آ گیا؟ جب خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی شافع امراض نہیں، تو تجھے حق کیا ہے کہ تو کسی اور کو دافع البلا کہے، کسی اور کو شافع امراض کہے، کسی اور کو حاجت روا کہے، کسی اور کو معین و ناصر کہے؟ ابھی تک جو میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی ہے جاہلانہ تفسیر۔ کچھ جاہل یہی بکتے چلے۔ سمجھا کچھ نہیں؟ ایک آیت لے کے سڑک چھاپ مفتی نکل پڑے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفسر قرآن بول رہا۔ یہ ہے جاہلانہ تفسیر۔ کیوں؟ اب اس کی جہالت میں واضح کر دوں کہ اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے انہی لفظوں کے ساتھ جن لفظوں میں میں نے ابھی بکا تو موٹی موٹی 5 خرابیاں لازم آتی۔ پہلی خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ قرآن سے ٹکرا جائے، اور قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اس میں تضاد نہیں، کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں۔ یہی تو اس کلام کی خوبی، یہی بات رکھی کہ اگر غیر خدا کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو نہ جانے کتنے اقدار سے ہوتے۔
اختلاف و تضاد کا نہ ہونا یہ کلام الہی کا کمال ہے، اعجاز۔ تو یہ مگر اس تفسیر کو اگر مان لیا جائے تو قرآن سے قرآن ٹکراتا۔ کیوں؟ دوسری آیت پڑھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول، تمہارے ولی مومنین۔ تو جب خدا کے سوا کوئی ولی نہیں تو یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ مومنین کہاں سے ولی ہو گئے؟ یہ رسول کیسے ولی ہو گئے؟ لہٰذا اب یہ اگر مانا لیا کہ خدا کے سوا کوئی ولی نہیں تو یہ وہ معنی ہے جو قرآن ہی سے ٹکرا رہا، قرآن ہی سے ٹکرا ہو رہا۔ یقیناً وہ معنی باطل ہے جو قرآن کریم کے اندر تضاد پیدا کرتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ یہ کس ولی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تم اپنی طرف سے ایک ولی دے دے، وہ غیر خدائی تو ہوگا نا، اپنی طرف سے ہمیں مددگار دے دے۔ تو خدا کے سوا کوئی اگر مددگار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ولی ہے ہی نہیں، تو کس ولی کے لیے دعا کی جا رہی؟ خدا کے سوا کسی کو ہم ولی مانے اور فوراً شرک آ جائے تو پہلی خرابی کیا ہوئی کہ قرآن کریم سے ٹکرا، اور دوسری خرابی یہ کہ اس تفسیر پر سارے انبیاء مشرک اور اولیاء بھی مشرک۔ خدا کے سوا کسی کو مددگار نہیں، خدا کے سوا کسی کو ناصر نہیں۔ قرآن کریم ہی میں الفاظ محفوظ ہیں، من انصاری اللہ۔ حضرت عیسیٰ یہ خدا کو بلا رہے ہیں یا غیر خدا؟ من انصاری اللہ۔ اور اس کے بعد جن کو بلا رہے وہ بھی سمجھ رہے موجی کو بلا رہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ خدا کو بلا رہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہاں میں اللہ کے دین کی مددگار۔ تو انہوں نے مدد کے لیے غیر خدا کو بلایا، وہ مشرک، انہوں نے اپنے کو مددگار سمجھا، یہ مشرک۔ حضرت ذوالقرنین اعینونی بقوہ، میری مدد کرو، انہوں نے بھی مدد کے لیے بلایا، تو مددگار سمجھ کے بلایا۔ تو اس تفسیر پر نبی اور رسول کا مشرک ہونا لازم آتا، اور ایسی تفسیر جو رسول اور نبی کو مشرک بنا دے یقیناً باطل۔ تیسری خرابی کیا لازم آتی؟ خود خدا مشرک، خود خدا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہ لیجیے صاحب، تم نے بھی دوسروں کو مددگار بتا دیا، تو جب تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دین کی مدد کو خدا اپنی مدد قرار دے رہا، اپنے حبیب کی مدد کو خدا اپنی مدد قرار دے رہا، لیجیے وہ بھی مشرک ہو گیا۔ یہ تیسری خرابی تو یہ آ گئی۔ اور خود خدا کبھی شرک کا حکم نہیں دیتا، جو چیز شرک اور کفر ہو خدا کبھی اس کا حکم نہیں دے گا، یہ تو بالکل یقین سے آپ سمجھ دیں۔ اور کیا یہ حکم نہیں ملا تھا؟ اور وہ بھی انبیاء و مرسلین کو ملا تھا کہ جب میرا عظیم رسول تم میں آئے کتاب و حکمت لے کر کے تو تمہارا کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ تو کیا خدا نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ لیجئے جناب، اس تفسیر کی بنیاد میں معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، خدا بھی مشرک۔ اور جناب یہ تو تین خرابی، اور چوتھی خرابی کیا ہے؟
چوتھی خرابی یہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دنیا کا ہر انسان مشرک، اس لیے کہ وہ کون ہے جو کسی دوسرے کی مدد نہ لیتا، چاہے جسمانی ضرورت ہو چاہے روحانی ضرورت ہو، بغیر مدد کے کوئی کام چلتا ہے؟ مریض ہو تو حکیم کے پاس دوڑتے ہو، بھوکے ہو تو کھانے کی طرف دوڑتے ہو، پیاسے ہو تو پانی کی طرف دوڑتے ہو۔ اس عالم اسباب کے اندر رہ کر چاہے روحانی ضرورت ہو چاہے جسمانی ضرورت ہو، جسمانی ضرورت ہوئی تو جہاں یہ ضرورت پوری ہوئی وہاں آپ گئے، روحانی ضرورت اگر آپ ہوئی تو جہاں روحانی ضرورتیں پوری ہوتی وہاں آپ گئے۔ ہے کوئی پیدا ہوتے ہی مدد کی ضرورت اور اس کے بعد ہر لمحے مدد کی ضرورت، اور چلنا پھرنا بغیر مدد کے ناممکن، نشو و نما بغیر مدد کے ناممکن، زندگی کا کوئی لمحہ بغیر دوسرے کے مدد کے آپ گزار نہیں سکتے۔ انتہا کی بات یہ ہے کہ مر جاؤ تو نہلانے میں بھی مدد کی ضرورت ہے، کاندھے پہ اٹھانے میں مدد کی ضرورت ہے، قبر میں لٹانے میں مدد کی ضرورت ہے، یہاں سے وہاں تک لے لو تو کوئی مسلمان نہیں ملے گا، سب مشرک۔ تو سنو، وہ قول جو سارے مسلمین کو کافر بنا دے وہ قول خود کفر ہے۔ اور اس کے بعد جناب والا ایک خرابی اور آ گئی، پانچویں خرابی یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے والے بھی مشرک، وہ بھی نہیں بچتے، اس لیے کہ پیر صاحب شعر کہہ کے چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ حاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھا، جہاز امت کا رب نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، ابھی اسے چاہو ڈبو یا تراؤ یا رسول اللہ، لیجیے بلایا تو اسے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے بانی نے بھی کہا، انہوں نے بھی ایک شعر کہا، مدد اے کرم احمدی کی تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار۔ لیجیے صاحب، پیر صاحب بھی گئے کام سے، وہ بھی مشرک، یعنی آپ ہی کے ہاتھ سے۔ ایک عجیب بات ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہمارے ہی بزرگوں میں، اور کیا ہے، مگر ان سے یہ لوگ بھی بیعت کا شرف حاصل تھا، انہوں نے اس بیعت کی قدر نہیں کی اور پیر کے راستے سے ہٹ گئے۔ پیر کا وہی راستہ جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہر معاملے، مگر پیر کے راستے سے جب ہٹ گئے تو لوگوں نے پوچھا بھئی پیر صاحب تو میلاد بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تم انہیں کے مرید ہٹ کیوں گئے؟ جواب سنیے، ہم طریقت میں مرید ہوئے ہیں، شریعت میں نہیں۔ یعنی اشارہ کیا کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ یہ کتنا گمراہ کن خیال ہے۔ یاد رکھو، وہ طریقت ہی نہیں ہے جس پر شریعت کا سایہ نہیں۔ شریعت اقوال مصطفیٰ کا نام ہے، طریقت افعال مصطفیٰ کا نام۔ قول و فعل کو تم نے الگ کر دیا۔ کوئی طریقت والا بن ہی نہیں سکتا اگر وہ شریعت والا نہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت والے تو ہو جائیں، طریقت کی راہ نہ اپنائیں، یہ آپ کے اختیار پر ہے، مگر طریقت والا پہلے شریعت کے راستے پہ ہو کے آ گیا، شریعت سے ایک لمحہ وہ غافل نہیں۔ اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ طریقت تو شریعت میں نسبت کیا ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے کہ شریعت جیسے تمہارے سر کا بال،
طریقہ اس بال کے بیچ کی مانگ سے حسن بڑھ جاتا ہے، زینت بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سر پہ بال ہو مانگ نہ نکالو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہی نہ ہو مانگ نکلا؟ کسی گنجے کو مانگ نکلی، مگر ایک بات میں بتاؤں، ضد عجیب چیز ہوتی. کوئی ضد پہ آ جائے تو نہیں مانتا کسی کی، دعا کریں پیر صاحب ضد پر آ گیا. آپ نے سمجھا نہیں؟ وہ واقعہ شیطان ضد آ گیا تو خدا کی بات نہیں مانی. حل ہو گئی. جس کے آگے جھکتا تھا، جس نے اسے درجات دیے، مگر آ گیا ضد پر، آ گیا تکبر، آ گئی اپنی بڑائی کا سودا، تو شیطان نے خدا کی بات نہیں مانی. حالانکہ شیطان کو بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ خدا جس کے آگے جھکا دے جھک جاؤ، جہاں نہ جھکا جہاں روک دے وہاں روک جاؤ. سیدھی سی بات، حجت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ضد کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل کو بھی ضد آ گئی. وہ ضد کب؟ اس نے ایک پیتل کا بت بنا لیا تھا، خود ہی بنایا. عجیب بندے تھے، اپنے خدا کو خود ہی بناتے تھے. بنا لیا تھا. اور عجیب لوگ تھے، جس کو چاہ بنا لی. ارے کبھی کبھی تو ایسا کرتے تھے کہ آٹے کا بت بنا لیتے تھے، آٹا اس کا بت بنا لیتے تھے. جب تک جی چاہتا تھا پوچھتے تھے، بھوک لگتی تھی تو کھا بھی لیتے تھے. اس کے بعد پھر اس معبود کا کیا حشر ہوتا ہو وہی سمجھے گا. آپ دیکھیں عجیب، اور تو بنا لیا. اب اس بحث میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وہ پیتل کا بت بنا رہا تھا تو اس نے آگ کی کتنا آنچ دیا، کتنا اس کو پریس کیا، کتنا اس پر دباؤ ڈالا، کتنا اس پر زبردستی کی. یہ بندہ جب اس کا معبود جانے، اتنی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بنا لیا اور بنا کے خود ہی پوچھتا رہا، کاندھے پہ لے کے پھرتا تھا، کاندھے پہ لے کے پھرتا تھا. ایک مرتبہ اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اے معبود، ایک میری خواہش پوری کر دو. آج تک تو نے میری کوئی خواہش پوری نہیں کی، تیری یہ حالت میں لے کے نہ چلوں تو تو چل بھی کیا سکے. کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دو. یہ عجیب اور خواہش، یعنی عبادت کے نتیجے میں کچھ نہیں چاہیے، نبی کی توہین چاہیے. کچھ ایسے بھی عبادت کرنے والے ہیں، اب عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ نہیں چاہیے، نبی کی توہین چاہیے. توہین کر دے، سمجھاتا بجھاتا لے گیا. مگر دوستو، جب بت کو سرکار کی بارگاہ میں رکھا، وہ رسول کے قدموں سے لوٹ گیا اور پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضۃ الجن والانس. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو. یہ سرکش انسان نہیں مانتا، یہ سرکش جن نہیں مانتا. کلمہ پڑھنا تھا، اچھا اب تو مان لینا تھا نا اس کو. میں یہ بتا رہا تھا اس واقعے تو اشارہ کی بھئی اب تو جس کو تو معبود سمجھتا تھا، جسے تو پوچھتا تھا، جب وہی اب کلمہ پڑھ رہا تو پڑھ لے. انصاف کی بات تو یہ کہ تیرا معبود ہی پڑھا، مگر ضد عجیب چیز ہے. معبود کلمہ پڑھا، ابو جہل غصے میں آ گیا. بندہ غصے میں ہے، معبود خطرے میں، معبود خطرے میں. اسی غصے کے حال میں جو ٹانگ پکڑ کے پٹھا تو ٹکڑے ہو گئے تھے. نہیں مانا، تمہیں اشارہ ہی کرا تھا نا. شیطان نے خود کی بات نہیں مانی. ابو جہل نے اپنے باطل معبود کی سچی بات نہیں مانی، نہیں مانی. اور انہوں نے اپنے پیر کی نہیں مانی، اپنے پیر کی نہیں
اگر آپ پوچھیں صاحب پیر نے جب کہا تو مان لینا تھا نا، کبھی پہلے کے استادوں نے کب مانا؟ جو ہمارے پہلے کے استاد تھے انہوں نے کب مانا؟ آپ کیوں زبردستی ہم سے منوا رہے ہیں؟ کہنے کا منشا یہ ہے، اس تفسیر کا سب سے بڑا خراب پہلو یہ بھی ہے کہ تم بھی نہیں بچ سکتے، سب مشرک۔ اور ایک آخری خرابی بتا دوں اس سلسلے کی کہ اس جاہلانہ تفسیر پر سارے اہل محشر مشرک، سارے اہل محشر مشرک۔ قیامت کا حال عجیب ہوگا، یہاں کے حال پر قیاس مت کیجیے گا، وہاں کا حال عجیب ہوگا۔ کیوں؟ قیامت میں پہلا کام ہی شروع ہوگا مددگار بنانے سے، وہاں ابتدائی پہلے ہیں۔ کبھی حضرت آدم کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حضرت نوح کے پاس جا رہے ہیں، تفصیلات کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اسے اشارہ کر دیتا ہوں۔ انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا رہے اور سب یہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کوئی نہیں کہتا اذهبوا الى اللہ، کوئی نہیں کہتا اذهبوا الى اللہ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بھی وہاں بھیج رہے ہیں جہاں کام بننے والا ہے۔ اذهبوا الى مت کرو، اذهبوا الى غیری۔ اور آخری رسول کی بارگاہ میں پہنچے، انا لہا انا لہا، ہم تو منتظر ہی ہیں، ہم تو اسی لیے ہیں۔ دیکھا تو سارے اہل محشر باتفاق حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور حضرت آدم ان کے اس عمل کو برا نہیں کہیں گے کہ یہاں آ کے تو غیر خدا کے پاس کیوں آیا، خدا کی بارگاہ میں تو غیر خدا کو کیوں پکار رہا، کیوں مددگار بنانا نہیں کہا؟ تو کیا سمجھے کہ سارے اہل محشر حضرت آدم سے لے کر آخری مسلمان تک سب کے سب مشرک ہو گئے۔ ایک بات سمجھو، دنیا کا معاملہ ایسا ہے نا، دنیا کا معاملہ ایسا کہ یہاں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، موحد بھی ہیں، یہ قسمیں ہیں نا۔ میدان قیامت کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ میدان قیامت میں کوئی کافر نہیں ہوگا، سب مومن ہوں گے، کوئی مشرک نہ ہوگا، سب موحد ہوں گے، کوئی منافق نہ ہوگا، سب مخلص ہوں گے۔ دنیا کا حال اور ہے، قیامت کا حال اور ہے۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو خدا پر ایمان والا نہ ہو، رسول پر ایمان والا نہ ہو، قیامت کو نہ ماننے والا ہو۔ سب کچھ وہ منظر دیکھ رہا، مانے گا کیوں نہیں؟ سارا منظر دیکھ رہا ہے، مانے گا کیوں نہیں؟ وہاں سب ماننے والے ہوں گے، سب مومن ہوں گے، کوئی کافر نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہنم میں ایک بھی کافر نہیں جائے گا، جتنے جائیں گے سب مومن ہوں گے، سب مصدق ہوں گے، سب تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو فرق یہ ہے کہ وہ یہاں کے مومن نہیں ہیں، وہاں کے مومن ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایمان کام نہیں آئے گا، وہاں کا اخلاص کام نہیں آئے گا، وہاں کی توحید کام نہیں آئے گی۔ موحد بننا ہے تو یہی بن جا، مومن بننا ہے تو یہی بن جا، مخلص بننا ہے تو یہی بن جا۔ یہاں کا اخلاص وہاں کام دے گا، یہاں کا ایمان وہاں کام دے گا، یہاں کی توحید وہاں کام دے گی۔ وہاں تو سب دیکھ ہی رہیں گے، مانیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ ارے دوستو، وہ محفل ہی منوانے کے لیے کی گئی ہے، محفل ہی منوانے کے لیے۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں، پوچھا کرتا ہوں کہ بتاؤ ہمیں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے، قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو میں پوچھوں گا حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ خدا ایسا عادل جو ظلم نہیں کر سکتا، ایسا علیم و خبیر جہاں بے خبری کا گزر ہی نہیں، تو سب جانتا ہے نا۔
تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے، جنتیوں کو جنت میں، جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور جس کو چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے۔ حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ یہ محفل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا ڈر ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ جا کر وہاں اسٹرائک کریں گے، کالے بلے لگائیں گے، کالی جھنڈیاں نکالیں گے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد؟ کیا ہے دم مارنے کی سے گنجائش؟ اور جب نہیں ہے تو ضرورت کیا؟ دوستو، جب آپ محبت کی نظر سے غور کریں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے، منظور یہ ہے کہ ایک ایسی کانفرنس ہو، ایک ایسا اجتماع ہو جہاں اولین بھی ہوں، آخرین بھی ہوں، انبیاء بھی ہوں، مرسلین بھی ہوں، مشرکین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، مخلصین بھی ہوں، منافقین بھی ہوں، اور ایک ہی آنکھ سے ایک ہی وقت میں سب مقام مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، سب مقام مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، اے محبوب، اگر قیامت نہ ہوئی تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جہنم میں پہنچ، جنتی جنت میں پہنچ جائے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائے، مگر اے محبوب آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ آپ کے پرچم کے لیے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ پل صراط پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب، فقط اتنا سبب ہے ان نقاط بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ضرورت ہے کہ ساری کائنات اولین و آخرین ایک وقت میں دیکھ لیں تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے سمجھ لے ہم نے کس سے دوستی کی تھی۔ فقط اتنا سبب ہے ان نقاط بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو سب کے سب مشرک یہ تو منقولات کی روشنی میں ایک بات میں نے عرض کی، مگر اب میں اسلام کے ایک مخصوص نظام کو سامنے لا کر بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت، اور دین فطرت یعنی فطرت کے خلاف اس کا کوئی قانون نہیں۔ اسلام کسی کی فطرت کو مٹانا نہیں چاہیے، جس کی جو فطرت ہے قانون اس کے مطابق ہی وہ دے گا۔ بس یہ ہے کہ اگر فطرت غلط راستے پہ لگی ہوئی ہے تو اسلام صحیح راستہ بتائے۔ اسلام کا کام راستہ بتانا ہے، فطرت کو مٹانا نہیں ہے۔ اس کو دو ایک مثالوں سے سمجھاؤں تو بات یہ غصہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ آتا ہو؟ پہلے میں ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ کیسے پتا چلے کیا چیز انسان کی فطرت؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں، آپ خود ہی سمجھ لیں گے۔ وہ عادت، وہ خصلت جو سارے انسانوں میں مشترک ہو، کافر ہو کہ مومن ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، تو وہ خصلت فطری خصلت، وہ عادت فطری عادت۔ اور ایک بات اور بتا دیں کہ فطرت کے کئی رنگ نہیں ہوتے، فطری عادتوں کا رنگ ایک ہوتا، ہنسنا، مسکرانا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟
ذرا انگریزی میں مسکرا کے دکھاؤ یا پنجابی میں مسکراؤ یا گجراتی مسکراؤ. نہیں، مسکرانے والے جیسے بھی مسکرائے گا ایک ہی انداز، چاہے کہیں کبھی ہو. کسی کو بھوک انگلش میں نہیں لگتی کہ انگلش والی بھوک یہ ہے، فرنچ والی بھوک یہ ہے، ڈچ والی بھوک یہ ہے، بنگالی والی بھوک یہ ہے. ایسا کچھ نہیں. بھوک کی جو کیفیت ہے سب میں ایک ہی جیسی. جو ایسے پیاس، تو غصہ بھی سبھی کو آتا ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ آتا؟ انسان کی فطرت ہے. غصہ تو آنا ہی ہے. مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا. علی گڑھ کی یونیورسٹی میں ایک خان صاحب تھے رامپور کے، اور بڑے سیدھے بڑے شریف تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے بیچ میں کہا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو غصہ کیوں نہیں آتا، کیسے آتا غصہ، کیسے ایک بات ان کی زبان سے نکل گئی. سیدھے تھے، کبھی ان کو غصہ نہیں آتا. بڑے تعجب کی بات تو یہی خان صاحب اور غصہ نہ بہر ان کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی لوگوں کو غصہ کیسے آتا یہ سمجھ نہیں ہے. اب ساتھی لوگوں نے سمجھ لیا کہ اچھا بتانا ان کو کہ غصہ کیسے آتا. انسان کی فطرت دبی رہے تو ایسا نہیں کہ وہ ہے نہیں. تو اس کے بعد اتفاق سے ان کے گھر سے سرکہ آ گیا. ساتھیوں کو پتا چل گیا. ایک ساتھی پہنچے، خان صاحب سنا آپ کے یہاں سے سرکہ آیا ہوا. کہاں آیا؟ تھوڑا سا عنایت فرما. دے دیا. دوسرے صاحب آئے، سنا آپ کے یہاں سے سرکہ آیا ہوا. کہاں آیا ہوا؟ تھوڑا سا عنایت فرما دے. پھر انہوں نے دے دیا. نتیجہ یہ ہے کہ سرکہ سب ختم ہو گیا. مختصر رات کو 2 بجے ایک صاحب دروازے پر آئے، کنڈی بجائی. خان صاحب کھولیے، بہت ضروری کام، بہت ضروری کام ہے. کیا ہے؟ دروازہ کھولا، سنا آپ کیا سرکہ آیا ہوا. ارے صاحب ختم ہو گیا. اس کے بعد عالم یہ تھا کہ سرکے کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. ایسے ہی پیالے کا اشارہ کرو تو وہ ڈھیلا اٹھا لیتے تھے، کنکر اٹھا لیتے تھے مارنے کے لیے. تو اس کے بعد ساتھیوں نے کہا اب کھیل ختم، ہم تو صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتے تھے غصہ کیسے آتا. غصہ انسان کی فطرت. تو اگر اسلام یہ کہہ دے اے لوگوں غصے کو فنا کر دو، تو یہ اسلام انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. جن کی فطرت میں غصہ ہے تو اسلام یہ کبھی نہیں کہے گا کہ غصے کو مٹا دو، بلکہ اسلام یہ کہے گا غصے کو صحیح رخ پہ لگا دو. غصے کو صحیح رخ پہ لگا دو. تم نے نہیں دیکھا اس غصے والے کا حال جو غصے میں چلا تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر، قتل کرنے کا ارادہ لے کر، کتنے غصے میں جا رہا تھا، کتنے غصے میں جا رہا تھا. مگر دنیا نے کیا دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی. بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. اچھا بتاؤ، پھر فاروق اعظم ایمان لانے کے بعد کیا تلوار کو نیام میں رکھ لیا؟ کیا تلوار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا؟ غصے ہی میں گئے تھے. اور پھر پوچھتے ہیں ایمان کے بعد الحسن علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہ عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ باطل معبودوں کو علانیہ پوجا جائے اور ہم اپنے معبود کو چھپ کر کے پوجے. غصے ہی میں پلٹے، غصے میں پلٹے، غصے ہی میں گئے تھے، غصے ہی میں آ رہے تھے. اسلام نے غصے کو نہیں مٹایا، غصے کا رخ بدل دیا. غصے کا رخ بدل دیا. پہلے غصہ رسول کی طرف لے جا رہا تھا، اب غصہ دشمن رسول کی طرف لے جا رہا ہے. تو اسلام فطرت کو مٹانا نہیں چاہتا. کبھی کبھی تو غصہ رحمت بن جاتا ہے. تم نے نہیں سنا بلکہ سنا، بار بار سنا. مولائے کائنات کا مقابلہ ایک دشمن سے. واقعہ نگاری مقصود نہیں. حضرت سینے پہ سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر رکھا، چلانا ہی چاہتے ہیں.
کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ فوراً اتر آئے، اتر کر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مقابلہ کرنا ہو۔ وہ تو حیران رہ گیا، کافر اس لیے حیران رہ گیا اور حیرانی کے عالم میں بلا لی بہادر ضرور ہو مگر ہو نہ تجربے کار۔ کہیں کوئی دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اترتا ہے، گھڑے پہ خنجر لے کر ہٹاتا ہے؟ ہٹانا مشکل تھا، چلانا آسان تھا۔ مشکل کام لے لیا، آسان کام چھوڑ دیا۔ تو کیا کہا؟ ان کے کلام کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے جو میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جب تیرے مقابلے میں آیا تھا مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، جب میں نے تجھے زیر کیا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، میں نے جب تیرے گلے پہ خنجر رکھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور میں چلانا ہی چاہ رہا تھا کہ تو نے چہرے پہ تھوک دیا تو اب نفس کا بھی غصہ شامل ہو گیا، نفس کا۔ تو جو کام میں صرف خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا دخل ہو گیا، اس لیے میں اتر گیا۔ اب دوبارہ مقابلہ کرنا ہے تو کرو، دوبارہ مقابلہ کرنا ہو تو کرو، مگر دوستو حضرت علی کی للہیت، ان کا اخلاص دیکھ کر کے اس کے بازو شل ہو گئے، ایمان کی روشنی اسے مل گئی اور اس نے فوراً پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بات تو ختم ہو گئی مگر میں اس موقع پر یہ ضرور پوچھتا ہوں، بولو خنجر چلتا تو کیا ہوتا، وہ خنجر ہٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو کفر کٹ گیا، خنجر چلتا تو مشرک کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو شرک کٹ گیا، خنجر چلتا تو دشمن کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو دشمنی کٹ گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام شرک کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام نفاق کو۔ سارے کافروں کو اگر اسلام کاٹ دیتا تو مسلمان کون ہوتا؟ اسلام کافر تو اس طرح سے سمجھنے کی بات ہے، وہ کتنا مبارک غصہ ہے جو خدا کے لیے ہو، جو خدا کے لیے ہو۔ یہاں ایک سوال اور بھی کر دوں، کمال دیکھا حضرت علی کا، جرت دیکھی حضرت علی کی، اخلاص دیکھا حضرت علی کا، للہیت دیکھی حضرت، اور کلمہ پڑھا نبی کا۔ ارے بھائی جس کا کمال دیکھو اس کا گن گاؤ، کمال علی کا اور کلمہ نبی کا۔ اب نبی اور علی کے درمیان کا رابطہ سمجھو، کمال علی کا کلمہ نبی کا کیا مطلب؟ ولایت دلیل نبوت ہے، جو ولی کو مانتا ہے اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جو نبی کو نہیں مانتا وہ ولیوں کا بھی باغی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اسلام غصے کے رخ کو بدلتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ غصے ہی ختم کر دو۔ بھئی لالچ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں ہے کوئی انسان جو لالچی نہ ہو؟ ہے کوئی جس میں لالچ نہ ہو؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انتہا کی بات کروں ادب کے ساتھ، قرآن کریم نے تو نبی کریم کے لیے کہا حریص، حریص رضایا، اور سارے صحابہ بھی حریص تھے۔ یہ اور بات ہے، کوئی پیسہ جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کوئی لٹانے کا حریص ہوتا ہے، کوئی دنیا کا حریص ہوتا ہے، کوئی آخرت کا حریص ہوتا ہے، مگر حریص تو ہے، اور ہمارے نبی ہم سب کی نجات کے حریص ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ہے نا؟ تو کیا لالچ کو مٹایا جائے؟ نہیں، لالچ کو صحیح رخ دے دو، حرص کو صحیح راستہ دے دو۔ تو اسلام فطری جذبے کو مٹانے نہیں آیا ہے، فطری جذبے کو صحیح راستے پہ لگانے آیا۔ تمہیں بھوک لگتی ہے تو اسلام اگر میں کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، کیا اسلام قابل عمل رہے گا؟ اسلام یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، ظلم سے مت کھاؤ، محبت سے کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، محنت سے کھاؤ۔
اسلام کھانے کا راستہ تو دکھائے گا، کھانے سے نہیں روکے گا، پینے سے نہیں روکے گا. اگر روکے گا تو یہ پھر انسانوں کا دین نہیں بن سکتا. اتنی سی بات صرف میں نے اس لیے سمجھائی ہے کہ غیر سے مدد طلب کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے. یہ تو صرف مثال کیا، غیر سے مدد طلب کرنا یہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو غیر سے مدد نہ طلب کرتا. اور جو کہے ہم غیر سے مدد نہیں طلب کرتے، اس کو کبھی کنویں میں ڈال کے دیکھو کہ خدا کو بلاتا کہ بندوں. اور کہ میں تو خدا کو بلا رہا ہوں تو چلا کیوں رہا ہوں؟ تو دیکھیے نا چلا کیوں رہا. کسی کے گھر میں آگ لگا کے دیکھو، محلے والے کی طرف دوڑتا ہے، مچھلی چل رہا. معلوم ہے کہ انسان کتنا بھی باغی کیوں نہ ہو، فطرت اپنی بات منوا لیتی ہے. فطرت منوا لیتی ہے. تو غیر سے مدد مانگنا یہ انسان کی فطرت ہے. تو آپ اسلام یہ کبھی حکم نہیں دیتا کہ غیر سے مدد مت مانگو. یہ تو فطرت کے خلاف ہوگا، پھر یہ انسانوں کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ یہ کہے گا غیر سے مدد مانگتے ہو نا، بتوں سے نہ مانگو، شیاطین سے نہ مانگو، اللہ کے دشمنوں سے نہ مانگو. مانگنا ہے تو اللہ کے دوستوں سے مانگو، ولیوں سے مانگو، احواز سے مانگو. جن کو ہم نے مدد کرنے کے لیے بنایا ہے ان سے مانگو. ارے نادان، پیاس بجھانے کے لیے ہم نے پانی بنایا، تو زہر کیوں کھاتا؟ بھوک مٹانے کے لیے ہم نے تجھے کھانا دیا، تو غلط جگہ کیوں جاتا؟ جس کام کے لیے جس کو بنایا وہ کام اس سے حاصل کر. جس کام کے لیے جس سے بلایا، تو اولیاء شیاطین کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے جب اولیاء رحمان موجود ہیں، جب رحمان کے دوست موجود ہیں تو دوسری طرف جانا. تو اسلام نے آ کر کے مدد طلب کرنے کے صحیح راستے کو دکھایا ہے. اسلام فطرت کو نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگاتا. جب اس طرح کے دلائل لوگ سنتے ہیں عقلی اور نقلی تو باتیں بڑھا دیتے ہیں. ایسا زندوں سے مانگ سکتے ہیں، مردوں سے نہیں. اب چلا قریب والے سے مانگ سکتے ہیں، دور والے سے نہیں. اسباب کے تحت مانگ سکتے ہیں، فوق الاسباب نہیں. ارے بھائی جو شرک ہے ہر حال میں شرک. یہ نہیں کہ قریب کو پوجو تو شرک نہیں، دور والے کو پوجو تو شرک، زندے کو پوجو تو شرک نہیں، مردے کو پوجو تو شرک. کفر ہمیشہ کفر اور شرک ہمیشہ شرک. اور یاد رکھو خدا کبھی کفر اور شرک کا حکم نہیں دیتا. یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی چیز حرام تھی بعد میں اسے حلال کر دیا، کبھی کوئی چیز حلال تھی بعد میں اسے حرام کر دیا. تو احکام میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، مگر کفر ایسی چیز ہے کہ جو کفر پہلے تھا وہ قیامت تک کفر ہی رہے گا، جو شرک پہلے تھا وہ قیامت تک شرک ہی رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانے کے بدلنے سے کفر ایمان بن جائے اور شرک توحید ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. قریب دور کی تقسیم قرآن نے تو نہیں کی. قریب تم نے جس آیت کو دلیل بنایا اس نے تو قریب دور کی تقسیم نہیں کی، آپ نے کیسے کر لی؟ میں واقعات کی روشنی میں آپ کو لے چلوں گا. یہ سب بالکل غلط بات ہے. جو چیز شرک ہے حرام، اور مردے زندہ کی تقسیم کچھ نہیں. اور پھر یہ تمہیں کیا پتا کہ کون کہاں زندہ، کون کہاں زندہ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے زندوں سے مانگ سکتے ہیں نا، اتنی تو اجازت ہے نا. مردوں سے نہیں مانگ سکتے تو ٹھیک، آج ہم طے کر لیتے کہ مردوں سے نہیں مانگے کہ زندوں ہی سے مانگو. زندوں سے، اور جس سے مانگیں گے وہ زندہ ہی ہے. دھرتی کے اوپر ہے تو زندہ، دھرتی کے نیچے ہے
حضور کے بارے میں حضور سے ارشاد انک تسمع الموتى، اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تفسیروں کو اٹھا کر دیکھو کہ یہاں مردے سے مراد کون ہے؟ وہ قبرستان میں وہ نہیں، یہ کفار و مشرکین۔ تفسیر ابن کثیر جو بہت معتبر ہے ان کے نزدیک، اس میں بھی یہ بات ہے کہ موتا سے مراد ہے کفار و مشرکین۔ اے محبوب تم انہیں نہیں سنا سکتے، اور ان کو کیا کہا؟ مردہ۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے، یہ پلٹنے والے نہیں، تو آنکھ والے کو اندھا کہا، کان والے کو بہرا کہا، زبان والے کو گونگا کہا، اور جان رکھنے والے کو مردہ کہا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو آنکھ ہے حق دیکھنے کے لیے، حق نہیں دیکھتے اندھے ہو، زبان ہے حق بولنے کے لیے، حق نہیں بولتے گونگے ہو، کان ہے حق سننے کے لیے، حق نہیں سنتے بہرے ہو، جان ہے رسول پر قربان کرنے کے لیے، نہیں کرتے مردہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو وہاں مردہ وہ یہی مردہ، جو وہاں مردہ وہ یہی مردہ۔ تو اب موت و حیات کا فلسفہ کچھ حضرت عزرائیل کے آنے جانے سے متعلق نہیں ہے، زندگی نام ہے رسول کی وفاداری کا، موت نام ہے رسول سے غداری کا۔ تو رسول کا وفادار یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے، رسول کا غدار یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور اس کے بعد جناب والا جب اور وضاحت کی جانے لگی، اسباب کے تحت اسباب کے بعد کیا چیز؟ خدا مسبب الاسباب۔ کسی سبب کو تم نہ جانو تو یہ دلیل نہیں کہ وہ سبب نہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو خدا ہی کے علم ہے، دنیا کا کوئی کام بے سبب نہیں وہ صحیح، مگر اس سبب کا جاننا ضروری نہیں۔ کچھ روحانی اسباب ہوتے ہیں، کچھ مادی اسباب ہوتے ہیں، کچھ نورانی اسباب ہوتے ہیں، کچھ عالم غیب کے اسباب ہوتے ہیں، کچھ عالم شہادت کے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ مسبب الاسباب جانے کہ کس چیز کو کس چیز سے اس نے متعلق کر دیا۔ یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم کیا مانا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا ہمیں بتاؤ، تم ہی سمجھاؤ کہ یہ اسباب کے تحت کی بات ہے یا اسباب کے اوپر کی بات ہے؟ حضرت یوسف، واقعہ نگاری نہیں کروں گا، واقعہ مشہور ہے جانتے ہیں۔ اپنی قمیص دے دو قافلے والے کو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری قمیص کو لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ لگا دو، بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یہ بینائی اسباب سے آ رہی ہے بغیر اسباب کی؟ قمیص رکھنے سے بینائی؟ نہ کوئی دوا ڈالی، نہ کوئی کیپسول کھلایا، نہ کوئی انجیکشن لگایا، پہنی ہوئی قمیص۔ دیکھا آپ نے کیا آنکھوں کا علاج لوگوں کی قمیصوں سے ہو رہا؟ اور حضرت یوسف نے جب قمیص بھیجی تو میں بھی سوچنے پڑ گیا کہ حضرت یوسف کو اس کی ضرورت ہی کیا؟ کیوں؟ وہ نبی تھے نا، اور نبی کی شان النبی یجاب، نبی مستجاب الدعوات ہوتا، خصوصی دعا کرے اور قبول۔ تو نبی کو چاہیے تھا کہ جب باپ کی آنکھ کی تکلیف معلوم، اے اللہ میرے باپ کو روشنی دے دے، ادھر دعا ادھر روشنی ہو جاتی۔
اور اس کی بھی کیا ضرورت؟ حضرت یعقوب خود بھی نبی وہی دعا کر رہے تھے اللہ میری بینائی واپس کر دے. واپس اب قمیص جب قافلہ جائے گا قمیص پہنچے گی چہرے پر رکھا جائے گا تب آئے گی بینائی. تاخیر قبول کر لی دعا نہیں کی. تاخیر میں یہ کام ہو گیا دعا نہیں کی بہت اچھا ہوا تاکہ یہ بھی مثال بن جائے کہ بزرگوں کے لباس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی نبی کے عمل سے مل جائے کہیں آئندہ کا انسان اسے شرک نہ سمجھے. آپ بتائیں اس واقعے کو بتائیں جب حضرت سلیمان نے قیس ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے حاصل کیا تھا اور لانے والے نے کیا کہا تھا؟ اناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفہ. پلک چھپکتے لاؤں گا پلک چھپکتے لاؤں گا. دیکھیے اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ما فوق الاسباب ہے کہ ما تحت الاسباب. اس طرح کی نظیریں تو بہت کچھ ہیں. طوالت سے بچنے کے لیے اور وقت کا خیال کرتے ہوئے میں کچھ اختصار کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کا جو جاہلانہ ترجمہ تھا وہ باطل اس کی وجہ کیا اس سے خرابیاں کیا. مگر اب آپ سوال کریں گے وہ تو باطل تو صحیح کیا؟ بس صحیح وہ ترجمہ جب باطل تو اس کا ترجمہ صحیح کیا؟ تو صحیح ترجمہ بتانے سے پہلے یہ من دون اللہ کا جو لفظ ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا. من دون اللہ یہ دون اللہ جو ہے یہ سوا و غیر کے معنی بھی آتا اور مد مقابل کے معنی بھی آتا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم ہے. قرآن کیا تم اور تم جن کو خدا کے سوا پوجتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے. اب خدا کے سوا جن کو پوجا سب جہنم میں گئے اس آیت کی روشنی میں تو کیا حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے؟ انہیں بھی تو پوجا کرا. کیا حضرت مریم بھی جائیں گے؟ کیا حضرت عزیر بھی جائیں گے؟ جن نبیوں کو پوجا کیا کیا وہ بھی جائیں گے؟ پوجا تم نے نا. اور قرآن میں کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو کیا سب جائیں گے؟ وہ جائے گا جو من دون اللہ ہوگا. وہ نہیں جائے گا جو رسول اللہ ہوگا. وہ نہیں جائے گا جو نبی اللہ ہوگا. وہ نہیں جائے گا جو ولی اللہ ہوگا. اس لیے کہ تم نے اگر اسے پوجا یہ اس کی غلطی نہیں. یہ اس کی غلطی نہیں ہے. وہ نہیں جائے گا وہ جائیں گے جو خدا کے مد مقابل ہیں یعنی شیاطین جائیں گے. اچھا رہ گیا اصنام پتھر کے جو آپ کے پتھروں نے کیا قصور کیا تھا تو پتھروں کو سزا کے لیے اندر نہیں بھیجا جائے گا. یاد رکھیے گا پتھر خود ان کو سزا دیں گے. وہ پتھر ان کی سزا کے لیے اور شیاطین خود اپنی سزا کے لیے. تو جو خدا کا مد مقابل ہوگا وہ جائے گا. وہ ہے من دون اللہ. اب آیت کا ترجمہ سیدھا کر دوں. ما لکم من دون اللہ. اللہ کا مد مقابل ہو کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ نصیر. اللہ کا مد مقابل ہو کر نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ ولی ہے. اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. خدا سے لڑ کر کے کوئی تمہاری مدد کرے. خدا سے لڑ کے
باغی ہو کے تمہارا دوست بن جائے، خدا سے باغی ہو کر تمہارا مددگار ہو جائے، تو خدا کا مد مقابل ہو کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ خدا جسے رسوا کرنا چاہے گا اسے کوئی رسوائی سے بچا نہیں سکتا، اور خدا جسے عزت دینا چاہے گا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو وہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کون۔ اور اس کی شان بے نیازی بھی عجیب ہے، بے نیازی عجیب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جب وہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو خوب کھلاتا ہے خوب پلاتا ہے، جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اونچی اونچی کرسیوں میں بٹھا دیتا ہے، جب کسی کو عزت دیتا نہ چاہتا تو بڑے بڑے ایوانوں میں بھیج دیتا۔ نہیں، عجیب شان ہے۔ کبھی کبھی تو تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، ایوان میں لے جا کے ذلیل کرتا ہے۔ ذرا تم نے منظر نہیں دیکھا کہ یزید کو دمشق کے تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا، اور حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی۔ وہ تو منتشا وہ تو ذل منتشا، جس طرح سے کبھی عزت دینے پر آتا ہے تو بھوکے کو عزت دے دیتا ہے، پیاسے کو عزت دیتا ہے، کھانے والے کو ذلیل کر دیتا ہے، پینے والے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت دینے کے لیے، اور یہ بھی سمجھو ذلیل کرنے کے لیے یہ اس کی مرضی نہیں کہ بہت بڑی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ نہ بچانے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت، نہ ذلیل کرنے کے لیے۔ وہ تو عجیب شان پہ نیازی رکھتا۔ وہ موٹے موٹے ہاتھی والے آئے تھے نا، وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، تو کیا ہاتھی والوں کے مقابلے میں خدا نے اونٹ والوں کو بھیجا؟ کیا اس سے بڑا کوئی جانور بھیج دیا؟ ہاتھی والوں کو فنا کیا کیسے؟ چھوٹی چھوٹی کے نہیں۔ آج تک سائنسی دنیا یہ پتہ نہیں لگا سکی وہ کون سے ایٹمی ذرات تھے، وہ کون سے ایٹمی ذرات تھے جو دوست دشمن میں بھی فرق کر رہے۔ جس کو مارنا ہے وہی مر رہا ہے، جس کو ہلاک کرنا ہے وہی ہلاک ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ایٹمی حملہ وہی ہوا تھا، ہوائی حملہ۔ ابھی وہاں تک ہماری سائنس نہیں پہنچ سکی۔ دیکھا آپ نے، ذلیل کیا۔ نمرود کو جب ذلیل کرنا ہوا تو اس کے لیے لشکر نہیں، ایک مچھر وہ بھی لگڑا گھس گیا ناک میں، پہنچ گیا ناک میں، اشارے سے مرنے والا دماغ میں محفوظ۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں ذلت کی بات دیکھو کہ جب وہ لنگڑا کاٹتا تھا تو اس کا علاج یہ تھا کہ اس کو جوتے مارو۔ تو جو لوگ پوجا کرتے تھے وہی جوتے بھی مارتے تھے، پوجنے والے ہی سے جوتا پڑا۔ جب جوتا مارتے تھے تو مچھر خاموش ہو جاتا تھا، تو اس کو سکون مل جاتا۔ پھر جہاں جوتا رکا پھر شروع، ایسے ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ ویسے ہم کو بھی ایک نسخہ مل گیا کہ کسی کے دماغ میں ایسے کیڑے پڑ جائیں، ایک پرانا نسخہ ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور سنو، جب بچانے پر آیا تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈوں سے بچا لیا۔ کیا شان رکھتا ہے، بچانے کی شان بھی نرالی۔ عقل پر پتھر پڑ گئے، پتھر کے نیچے نہ دیکھ سکے۔ دیکھا آپ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بس دوستو، یہاں پر ایک ضابطے کی بات رکھ کر کے بات کو میں مختصر کر دوں، اس لیے کہ مضمون تو بڑی طوالت کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک سمجھو، ایک چیز ہے خدا کی قدرت، اور ایک چیز ہے خدا کا قانون۔ تو مومن وہ ہے جو قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے۔ یہ خدا کی قدرت تھی ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے،
जैसे उसने हजरत आदम को पैदा किया। ये भी खुदा में कुदरत है कि बगैर बाप के पैदा कर दे, जैसे हजरत ईसा को पैदा किया। ये भी कुदरत है कि बगैर माँ के पैदा कर दे, जैसे हजरत हव्वा को पैदा किया। मगर कानून ये है कि माँ बाप के जरिया ही पैदा करूंगा। ये है कानून, वो है कुदरत। ये खुदा इस बात पर कादिर है कि जहर खिला के जिंदगी दे दे। कानून ये है, खाओगे तो मार दूंगा। खुदा इस बात पर कादिर है कि बगैर पानी पिलाए तुम्हारी प्यास बुझा दे। कानून ये है जब पियोगे जब ही बुझाऊंगा। खुदा इस बात पर कादिर है कि बगैर खिलाए तुम्हारी भूख मिटा दे। कानून ये है जब खाओगे जब ही मिटाऊंगा। खुदा इस बात पर कादिर है कि बगैर इलाज के तुम्हें सेहत दे दे। कानून ये है जब इलाज करोगे तभी सेहत दूंगा। तो कानून को भी मानो, कुदरत को भी मानो। खुदा इस बात पर कादिर है कि सारी कायनात को हिदायत दे दे, मग़फ़िरत दे दे, नजात दे दे, सिराते मुस्तकीम पर चला दे। बिल्कुल कादिर है। मगर कानून ये है जब महबूब की बारगाह में जाओगे तब माफ करूंगा, जब उनकी सौ लगाओगे तब मग़फ़िरत दूंगा, जब उनका कलमा पढ़ोगे तब नजात दूंगा। ये तो देखो, महबूब की बारगाह में जब हम जाते हैं ये खुदा का कानून ले जाता है, ये खुदा का कानून ले जाता है। तो कानून को भी मानो और कुदरत को भी मानो। लोग कुदरत की बात करते हैं, कानून की बात नहीं करते। इंसाफ से बताओ, क्या पानी में प्यास बुझाने की ताकत है? खुदा ना चाहे पूरा दरिया पी जाओ, प्यास नहीं बुझती। खुदा ना चाहे पूरा पहाड़ खा जाओ, भूख नहीं मिटेगी। खुदा ना चाहे जाली नूस का नुस्खा पी जाओ, खुद जाली नूस को खड़ा करके पी जाओ, कुछ नहीं होता। नहीं अच्छे हो सकते। ये मत कहना कि आग का काम जलाना है, ये मत कहना कि छुरी का काम काटना है। आग का काम अगर जलाना है तो उसने हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? छुरी का काम अगर काटना है तो उसने हजरत इस्माइल का गला क्यों नहीं काटा? आग का काम अगर बाहर ले जाना है तो उसने हजरत करीम को क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं अगर किया? मालूम किसी का कुछ काम नहीं, सिर्फ हुक्म रब्बी। जहां हुक्म हुआ, जैसा बहाने का हुक्म हुआ बहा दिया, जैसा हुक्म हुआ ये सब है। तो कानून को भी मानो और कुदरत को भी मानो। तो याद रखो, असबाब की तरफ जो हम जा रहे हैं ये कानून ले जाता है। असबाब की तलाश ये खुदा का, वरना घर बैठे क्या रिस्क नहीं मिल सकता? क्या खुदा देने पे राजी नहीं? क्यों कहता है कि निकलो फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में मुंतशिर हो जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। अरे फजल फरमाने वाले, जमीन का फर्श बिछाने वाले, आसमान का शामियाना लगाने वाले, चांदो सूरज के चिराग जलाने वाले, सितारों की किंदीलें रोशन करने वाले, घर में बैठे ही रिस्क भेज दे, घर में बैठे ही रिस्क भेज दे। नादान अगर बैठेगा ना तो ये भी मेरा कानून है, यही बैठे बैठे मर जाएगा। रिस्क लेना है तो बाहर निकल, रिस्क लेना है तो बाहर भी मैं ही देता हूँ, घर में भी मैं ही देने वाला। मगर मेरा ये कानून है, मेरे कुदरत ही की बात मत कर, मेरे कानून का भी लिहाज कर। मेरे कानून का सारी नेमतें हमें मिलेगी। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती। रसूल फरमाते हैं खुदा देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। खुदा का देना ये खुदा की कुदरत है, नबी का बांटना ये खुदा का कानून है। बस एक एहतियात करना, अब फर्क और बता दें। फिर जब बंदा भी देता है खुदा भी देता है, बंदा भी सुनता है खुदा भी सुनता है, बंदा भी देखता है खुदा भी देखता है, बंदा भी मददगार खुदा, फर्क क्या रहा? रब रब कैसे, अब्द अब्द कैसे? तो सुनो, रब वो है जो अपने हर कमाल में गनी है, फर्क ये। और बंदा वो है जो अपने हर कमाल में मुहताज है। बस इस फर्क को ध्यान में रखो, बात वासे।
رب وہ ہے جو اپنے ہر کمال میں غنی. رب سنتا ہے غنی ہو کر، بندہ سنتا محتاج ہو کر. رب دیکھتا ہے غنی ہو کر، بندہ دیکھتا ہے محتاج ہو کر. کوئی کتنا ہی بڑا بندہ کیوں نہ ہو، وہ بہرحال محتاج. تو رب وہ ہے جو غنی ہے، بندہ وہ ہے جو محتاج ہے. تو بس رب کی غنا کو مان لو، بندے کی محتاجی کو مان لو، پھر کسی کو بھی مددگار بناؤ، مشرک نہیں، پھر مشرک نہیں. بس اتنا سمجھ لو کہ رب کی مدد جو ہے غنی ہو کر ہے، وہ بندے کی مدد جو ہے محتاج ہو کر ہے. وہ اس کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے، اس لیے وہ محتاج ہے. خدا پیاس بجھاتا ہے غنی ہو کر، پانی پیاس بجھاتا ہے محتاج ہو کر. دوائیں اچھا کرتی ہے محتاج ہو کر، خدا اچھا کرتا ہے غنی ہو کر. بس ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ نسبت فعل کی جب خدا کی طرف ہو تو یہ حقیقی ہے، اور جب اسباب کی طرف ہو تو یہ مجازی. کیا مطلب؟ جب میں یہ کہوں خدا نے پیاس بجھا دیا تو یہ ہے حقیقی، اور جب پانی نے پیاس بجھا دیا لفظ وہی ہے، نسبت مجازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم یہ کہیں خدا نے اچھا کر دیا یہ حقیقی، اور جب کہیں حکیم صاحب نے اچھا کر دیا یہ مجازی. بولتے ہیں پانی نے پیاس بجھا دیا، کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، بولتے ہو کہ نہیں؟ موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، موسم بہار کی طرف نسبت کیا کہ نہیں؟ میں یہیں پر کہتا ہوں سنو، مومن کے کلام کا ترجمہ اس کے عقیدے کی روشنی میں کرو. جب کوئی دہریہ جو خدا کا منکر ہے وہ کہے انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، تو یہ کلمہ کفر ہے. کیوں؟ وہ خدا کو نہیں مانتا، موسم بہار کو خالق مان کے بول رہا، تو یہ کلمہ کفر ہے. اور مومن اگر یہی کہے انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزیاں اگائی، تو کچھ نہیں، یہ کفر نہیں ہے. اس لیے کہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے اگائی موسم بہار کے ذریعہ. جب ہم بولتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دیا تو ترجمہ کیا؟ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعہ. جب ہم کہتے ہیں کھانے نے بھوک مٹا دیا، عقیدہ کیا ہے؟ خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعہ. دوا نے اچھا کر دیا، مطلب کیا ہے؟ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعہ. بس بات سمجھ میں آ گئی کہ غوث نے ہمیں بچا لیا، غوث نے ہمیں بچا لیا، مطلب یہ خدا نے بچایا غوث کے ذریعہ. خواجہ نے ہمیں دے دیا، مطلب یہ خدا نے دیا خواجہ کے ذریعہ. اسباب اور مسبب الاسباب کی نسبت. ارے بھیا بولتے نہیں ہیں. میں نے پوچھا یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ کل لندن جاتا ہے. یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ گلاسکو جاتا ہے. یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ پورٹلینڈ جاتا ہے. سچی بات یہ کہ راستہ کہیں نہیں جاتا، وہیں رہتا. راستے ہی لندن چلا جائے، اگر پورا راستے ہی لندن چلا جائے تو بیچارے راستے والے کدھر جائیں گے؟ راستہ نہیں جاتا، جو راستے پہ چلتا ہے وہ جاتا ہے. مگر کہتے ہیں راستہ جا رہا ہے، راستہ جا رہا ہے. کشتی پر عبد الرحمان صاحب آ رہے تھے. عبد الرحمان صاحب آ رہے ہیں، عبد الرحمان صاحب وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کشتی آ رہی ہے. تو کشتی کا آنا حقیقت، عبد الرحمان کا آنا مجاز. پر اس نقطے کو آپ سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل. کوئی چیز اب مشکل نظر نہیں آئے گی. اب بندوں کو سمیع کہو، علیم کہو، خبیر کہو، عالم کہو، حاضر کہو، ناظر کہو، معین کہو، ناصر کہو، محی الدین کہو، معید الدین کہو، غوث کہو، غوث اعظم کہو، خواجہ کہو، خواجہ خواجگان کہو، داتا کہو، آقا کہو، مولا کہو. بس فرق یہ ہے خدا مولا ہے غنی ہو کر، یہ مولا ہے محتاج ہو کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى. میں نے بہت ہندی کا چھندی
اور اردو کا سردو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو میں عقیدہ آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. جو دانا ہے ہیرے کا جگر رکھتے ہیں سمجھ لیں گے. جو نادان ہیں ان کو تو نرم و نازک پتیوں سے بھی کوئی کام نہیں چلتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.